على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور فضل کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے دین کی غور و فکر اور دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی مجلس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت بڑے وعدے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، جو شخص کسی شخص کی یہ جان کر موت آئے کہ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ پاک نے تمام انسانوں کے دین و دنیا اور آخرت کی کامیابی پورے دین میں چلنے پر رکھی ہے۔ دین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پورا کرنے کو۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو 2 آنکھیں دی ہیں۔ آنکھ سے دیکھنا اللہ کا حکم ہے، اور آنکھ سے دیکھنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہماری آنکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دیکھیں گی تو اللہ کا حکم پورا ہوگا۔ اگر ہماری آنکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر دیکھیں گی تو اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا۔ اس دین پر چلنے کا یہ قیمتی موقع ہر انسان کے پاس موت سے پہلے ہے۔ موت آنے پر یہ قیمتی موقع نکل جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ کرام نے بہت سی صفاتیں سیکھی، جن میں سے کچھ صفاتیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ پورے دین پر چلنے کے لیے ہر انسان کو اپنی زندگی میں 6 صفات داخل کرنی ضروری ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے ایمان۔ ایمان کے بول ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کے متعلق 4 باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے الفاظ صحیح یاد ہوں، اور اس کے معنی کا پتہ ہو، اس کے مطلب کا علم ہو، اور اس کے تقاضوں کو معلوم کر کے ان پہ پورا عمل ہو۔ الفاظ اس کے یہ ہیں: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی اس کے یہ ہیں: نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور مطلب اس کا یہ ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے۔ تقاضے اس کے یہ ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اس کلمے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک، اور ذرہ سے لے کر پہاڑ تک، قطرہ سے لے کر دریا تک، چینٹی سے لے کر حضرت جبریل علیہ السلام تک، یہ سب اللہ کے غیر ہیں۔ اللہ ان سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ جیسے یہ چیزیں بننے میں اللہ کی محتاج ہے، ایسے ہی نفع اور نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ پاک نے اس انسان کی ہر حاجتوں کا علم تھا۔ اللہ پاک نے اس انسان کو بنانے سے پہلے اس کی ایک ایک حاجتوں کو پورا کر دیا۔ کہیں زمین کے اندر پیٹرول چھپایا، کہیں ڈیزل کو چھپایا۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، جب تک اس دنیا میں ایک بھی شخص کلمہ پڑھنے والا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ جب اس دنیا میں ایک بھی شخص کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کر درہم برہم فرما دیں گے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، اس دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے تو سمجھ لے تم مومن ہے۔ مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اس پر پہاڑ گرنے لگے۔ فاجر آدمی اپنے بڑے بڑے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ کوئی مکھی بیٹھی تھی اور اس کو اڑا دیا۔ جو بندہ اس دنیا سے رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ کلمہ طیبہ کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو کلمہ طیبہ 7 آسمان کو چیرتا ہوا جاتا ہے اور اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کراتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے اخلاص سے پڑھنے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کو حرام سے روک دیتا ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ پاک نے سورج کو اس دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا بنایا ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایمان بنانے کی محنت 4 چیزوں پر کرنی ہے۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کی بڑائی خوب بیان کرو، کانوں سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی خوب سنو اور آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو خوب دھیان سے دیکھو اور دماغ سے اللہ کی قدرت کو سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمین اور 7 آسمانوں کو 6 دنوں میں بنا کر تیار کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس انسان کے جسم میں ایمان اتارنے کی جگہ اللہ نے اس کا دل بنایا ہے۔ جب انسان کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے تو اس کے تمام کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورے ہوتے ہیں۔ ان کے 24 گھنٹے دنیا کے ہوں یا دین کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورے ہوتے ہیں۔ ایک سنت زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے 7 زمین اور 7 آسمانوں کو ایسے جوڑ دیا جائے جیسے ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے میں جوڑ دیا جاتا ہے، اتنی تو جنت کی چوڑائی ہوگی۔ ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی لمبائی کتنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے 7 زمین اور 7 آسمانوں کی طاقت اللہ کی طاقت کے نزدیک ایسی ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جہالت کا واقعہ بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بیٹی تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو نہلا دھلا کر اس کو نئے کپڑے پہنا دو، میں اس کو اس کے ماموں کے پاس لے جاؤں گا۔ میں اسے ایک جنگل میں لے گیا، میں نے وہاں پر ایک گڈھا کھودا اور اپنی بیٹی سے کہا دیکھ بیٹی اس میں کیا ہے۔ جیسے وہ اس میں دیکھنے لگی میں نے اس کو دھکا مار دیا اور پتھر مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، ابا جان میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، مجھے معاف کر دیجئے، لیکن مجھے اس پر رحم نہ آیا اور اس کو زندہ ہی گاڑ دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس ظلم کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کفر کی حالت میں گناہ کرتا ہے تو بندہ ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نماز اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے۔ نماز سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم کو اپنی باہر کی زندگی نماز جیسی حالت پر لانی ہے۔ جیسے ہم نماز کی حالت میں غلط نہیں دیکھتے، غلط نہیں بولتے، غلط نہیں سنتے، ایسے ہی ہمارے تمام اعضاء نماز سے باہر والی زندگی میں اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے والے بن جائیں۔ ہماری باہر کی زندگی میں بھی اللہ کا حکم نہ چھوٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ چھوٹے۔
ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے کہ آدمی کے جسم میں اس کا سر ہوتا ہے، جیسے بغیر سر کے انسان کا کوئی وجود نہیں، ایسے ہی بغیر نماز کے مسلمان نہیں۔ نماز چھوڑنا انسان کو کفر سے ملاتا ہے۔ جو بندہ 5 وقت نماز کو پابندی سے پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا فرمائیں گے۔ اول تو اس کی رزق کی تنگی دور کر دیں گے، اس میں انسان کی تمام ضرورتیں آ جاتی ہیں، اور قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، اور پولیس رات کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، اور اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اور سوال جواب سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جو بندہ نماز میں سستی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 15 طرح کا عذاب عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ، ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، غلطی سے پیسوں کی تھیلی قبر کے اندر رہ گئی۔ اس نے چپکے سے قبر کو کھولا، دیکھا کہ اس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اس نے اپنی ماں کو اپنی بہن کا حال بتایا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور نماز کو قضا کر دیتی تھی۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اور جنت کی کنجی نماز ہے، جو ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، جو ہر حال میں کسی پر معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ تصویر کر لو بھائی، کر لیں 15 منٹ ہیں۔